کہ کلوپترا دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جس کے بارے میں کئی قصے اور کہانیاں مشہور ہیں۔ اسے کئی داستانوں میں سمیٹا گیا، اس کے حسن، عشق اور پھر موت کو بھی افسانہ بنایا گیا، اور شاید رہتی دنیا تک کلوپترا اسی طرح زندہ رہے۔ کلوپترا کون تھی، اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا افسانے پائے جاتے ہیں، آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے۔ ناظرین، کلوپترا تاریخ کی شاید واحد خاتون ہے جنہیں مرنے کے 2000 سال بعد بھی سیلیبریٹی کا درجہ حاصل ہے۔ آج بھی جب کسی کے حسن کی تعریف کرنی ہو تو کلوپترا کا نام ذہن میں آتا ہے۔ پچھلے 2000 برس سے ان کے لازوال حسن پر ان گنت پینٹنگز، میورل اور مجسمے تیار کیے جا چکے ہیں اور متعدد ناولوں، افسانوں اور کہانیوں کا موضوع بن چکی ہیں، اور ان پر ہالی ووڈ سمیت دنیا بھر میں فلمیں بنائی گئی ہیں جن میں ان کے کردار الزبتھ ٹیلر اور صوفیا لارین جیسی حسیناؤں نے ادا کیے ہیں۔ لیکن کیا واقعی تاریخی کلوپترا اتنی ہی حسین و جمیل تھی کہ ان کے حسن ہمارے اجتماعی لاشعور کا حصہ بن گیا؟ ناظرین، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے سے پہلے بتانا ضروری ہے کہ کلوپترا تھی کون۔ لوگ عام طور پر جس خاتون کو کلوپترا کا نام سے جانتے ہیں وہ دراصل کلوپترا ششم ہے، جو مصر کے حکمران بطلیموس دوازدہم کے گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ جب والد کا انتقال ہوا تو اصولی طور پر اقتدار 18 سالہ کلوپترا کے پاس آنا چاہیے تھا، مگر لوگوں کو عورت راج قبول نہیں تھا، اس لیے انہیں چھوٹے بھائی کے ساتھ مشترکہ حکمران بنا دیا گیا۔ ناظرین، مثل مشہور ہے کہ ایک گدڑی میں 2 فقیر اور ملک میں 2 بادشاہ نہیں سما سکتے، تو ایک تخت پر 2 بادشاہ کیسے رہ پاتے؟ تو پھر یہی ہوا کہ کلوپترا کو بھائی کی فوجوں سے جان بچا کر مصر سے بھاگ کر روم جانا پڑا اور رومن بادشاہ جولیس سیزر سے مدد حاصل کرنا پڑ گیا۔ سیزر مصری ملکہ کی فریاد سے کم اور اداؤں کا اثیر زیادہ ہوا اور اس نے مصر پر چڑھائی کر دی۔ مشکل ہی سے صحیح، لیکن کلوپترا کو دوبارہ تخت پر بٹھا دیا جہاں وہ طویل عرصہ برجمان رہے۔ ناظرین، کلوپترا کا کردار ایک ایسا کردار ہے کہ جو کافی پیچیدہ ہے، اور مورخین اور مصنفین نے کلوپترا کے کردار کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ تاریخی روایت کی روشنی میں کلوپترا کے بارے میں چند حقائق بتاتے ہیں۔ ناظرین، تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ کلوپترا کا ایک ہی خواب تھا کہ میں ملکہ عالم بنوں، پوری دنیا اس کے زیر نگیں ہو جائے۔ اسی حکمت عملی کے تحت اس نے عظیم یونانی سلطنت کے شورا آفاق حکمران جولیس سیزر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک دلچسپ طریقہ اختیار کیا۔ اس نے خود کو ایک خوبصورت قالین میں لپیٹ لیا۔ جب یہ قالین روم کے فرما روا کے حضور پیش کیا گیا تو اس سے جو خاتون برآمد ہوئی، اس کے حسن نے جولیس سیزر کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ وہ سوچنے لگا کوئی عورت اتنی بھی حسین ہو سکتی ہے؟ وہ اس کی زلفوں کا اسیر ہو کر رہ گیا۔ اسی دوران اس عیار عورت نے جولیس سیزر کے دوست نائب جنرل انتونی کو اپنے ریشمی جال میں پھنسا لیا، اور رقابت میں نائب جنرل انتونی نے جولیس سیزر کو قتل کر ڈالا۔ اس عورت کو لوگ آج بھی دنیا کی حسین ترین عورت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ صدیوں سے اس کے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مجسمے، پوسٹر اور فلمیں بنائی جا رہی ہیں۔ ناظرین، شیکسپیئر جیسا شخص اس سے بہت متاثر تھا۔ اس کے ہوش ربا حسن اور قیامت خیز جوانی نے دنیا کی 2 عظیم سلطنتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کچھ لوگ اسے جنسی جنونی بھی کہتے ہیں، کچھ انتہائی مکار اور بے وفا گردان تھے۔ ناظرین، قدیم تاریخ کے شورا آفاق فرعون ملکہ کلوپترا کو مصر کی پراسرار ملکہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ وہ ایک تاریخ ساز عورت تھی۔ تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ 48 قبل مسیح میں اس نے خود سے عمر میں 30 سال بڑے جولیس سیزر کو اپنے دام محبت میں گرفتار کیا اور اس کے بچے کی ماں بنی۔ پھر نہ جانے کیوں اس نے مارک انتونی کے ساتھ پینگے بڑھا لی، لیکن اس معاشقے کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ بیشتر مورخین کا کہنا ہے کہ وہ ایک منتشر مزاج کی عورت تھی۔ اس کے باوجود اس بے وفا کو انتونی سے سچ مچ پیار ہو گیا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں جب انتونی کو جنگ میں شکست ہوئی تو اس نے اپنی ایک خادمہ کے ذریعے انتونی تک یہ اطلاع پہنچائی کہ کلوپترا نے اس کی شکست سے دل برداشتہ ہو کر زہر کھا کر مر گئی۔ اس کے عشق میں مبتلا انتونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا پیٹ چاک کر کے خودکشی کر لی۔ کہتے ہیں انتونی کی موت کا اس کی زندگی پر بڑا گہرا اثر ہوا اور شوق چنچل کلوپترا دل برداشتہ ہو گئی۔ اس کا ضمیر ملامت کرنے لگا۔ تاریخی روایت کے مطابق ایک رات وہ ٹہلتے ٹہلتے محل کے اس حصے میں جا پہنچی جہاں زہریلے اژدہے موجود تھے۔ وہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ ایک کو تو اس نے اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیا، اس کا منہ پکڑ کر اپنی کلائی پر رکھ دیا۔ اچانک زہریلے اژدہے نے کاٹ لیا، وہ زمین پر گر گئی، منہ سے جھاگ نکلنے لگی، وہ بڑبڑانے لگی،
एंथोनी, मैं भी यही चाहती थी, मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। नाज़रीन, ये दास्तान हयात उस औरत की है जो मलका आलम बनना चाहती थी। ये कहानी है क्लेओपेत्रा की, जो मिस्र की शोरा आफाक फिरौन मलका थी, जिसके होशरुबा हुस्न और कयामत खेज जवानी ने सल्तनत रोम के नामवर जर्नेलों को खाको खून में रंग कर अजीम शान सल्तनतों को हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से मिटा दिया। कुदरत ने मलका क्लेओपेत्रा को दिलकश हुस्न और जादुई शख्सियत से नवाजा था, लेकिन अफसोस कि उस हुस्न की कीमत वसूल करते हुए खुद नीलामी की सूली पर चढ़कर एक नाकाबिले फरामोश दास्तान इश्क को बेवफाई बनकर तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। मौरखीन के मुताबिक वो हुस्न चाशनी और जहानत की जादुई हथियारों से लेस एक पुरसरारो अय्यार औरत थी। बाज़ मौरखीन ने क्लेओपेत्रा के बारे में यह भी लिखा है कि जब यूनानी उल नस्र मिस्री बतलिमोस खानदान का 14वां फिरौन क्लेओपेत्रा का बड़ा भाई तख्त नशीन हुआ तो उसने फिरौनी रिवायत के मुताबिक अपनी 11 साल कमसिन बहन क्लेओपेत्रा से शादी कर ली। चंद साल बाद उसकी हलाकत के बाद 11 साल छोटे भाई बतलिमोस ने तख्त संभाला तो उसने भी खानदानी रिवायत के मुताबिक क्लेओपेत्रा से शादी कर ली। उस वक्त क्लेओपेत्रा 18 साल की भरपूर जवान और खाविन 13 साल का नाबालिग बच्चा था, जिसे अभी जिंदगी के रमूजो इसरार का कुछ इल्म नहीं था। 11 बरस की उम्र में बड़े भाई जैसे भरपूर मर्द के हाथों में जिनसी खिलौना बनकर जनून का आतिशफिशां बन जाने वाली क्लेओपेत्रा के लिए 11 साल नाबालिग खाविन उसकी फितरी तलब में आग लगाने का मौजब बन गया। उसकी तशनगी एक नाबालिग खाविन की नाअहल रफाकत ने क्लेओपेत्रा को जिनसी तस्कीन के लिए खूब से खूब मर्द की तलाश में सरगर्दा एक ऐसी जिनसी बिल्ली बनाकर रख दिया जिसने फिर अपनी मौत को गले लगाने तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कमसिन शाह बतलिमोस के इक़्तिदार का दौर पुरशोभ और अमूर ममलकत पर गिरफ्त इंतहाई कमजोर थी। वो अपने फैसलों पर कादिर न था। दरबार में क्लेओपेत्रा के मुतल्लिक नित नए स्कैंडल और कहानियां चटखारे लेकर बयान की जाती तो उसका शौहर जिल्लत और रसवाई से बेचुताब खाकर रह जाता। इसीलिए उसने अपने दरबारी उमरा की मदद से मुंह जोर बीवी क्लेओपेत्रा को मिस्र से जिला वतन कर दिया, जिस पर क्लेओपेत्रा शाम में पनाह लेने पर मजबूर हो गई। लेकिन बतलिमोस की हलाकत पर क्लेओपेत्रा ने शाही तख्तो ताज संभाल कर खुदाई के दावेदार फिरौनों की रिवायत के मुताबिक खुद को देवी कहलवाना शुरू कर दिया। नाज़रीन, कहा जाता है कि क्लेओपेत्रा के मार्का इश्क का पहला शिकार रोम का वशोरा आफाक हुक्मरान जूलियस सीजर था, जो खामिन और उसकी सालसी के लिए मिस्र आया, मगर उसके सहर अंगेज हुस्न और जुल्फों का असीर होकर 2 बरस तक मिस्र में मुकीम रहा और बिना शादी रचाए ही क्लेओपेत्रा के नाजायज बच्चे का बाप बन गया। अपने सबसे बड़े हरीफ जनरल पॉम्पे को शिकस्त देने के बाद जूलियस सीजर ने तख्त रोम संभाला तो क्लेओपेत्रा उसकी कुर्बत और दीगर पुरस्कार अजाइम के लिए रोम में ही मुकीम हो गई और यूं अमली तौर मिस्र सल्तनत रोम का एक सूबा बनकर रह गया। अपने बेवफा दोस्त ब्रूट्स और रोमी सेनेटरों के हाथों जूलियस सीजर का कत्ल हुआ तो क्लेओपेत्रा उसके मुंह बले बेटे और नायब जनरल एंथोनी से ताल्लुकात बनाकर उसके 3 बच्चों की मां बन गई। नाज़रीन, मार्क एंथोनी शाह ऑगस्टस का बहनोई भी था, लिहाजा क्लेओपेत्रा और एंथोनी का यही ताल्लुक दोनों के दरमियान में जंगो जदल के सिलसिले का एक सबब बना। जिनसी हवस के लिए मिस्र से रोम तक भटकती हुई क्लेओपेत्रा की तीसरी और आखिरी शादी थी। एंथोनी ने जनरल ऑक्टेवियन से शिकस्त खाई तो क्लेओपेत्रा मैदान जंग से फरार होकर एक खुफिया पनाहगाह में जा छुपी। इस दौरान में उसने एंथोनी को शिकस्त देने वाले फातेह जनरल ऑक्टेवियन से आशिकाना राहो रस्म बनाने की भरपूर कोशिश की, मगर नाकाम हुई। इस नई आरज़ुए हवस में बेमुरादी के बाद उसने एंथोनी के साथ बेवफाई का जो खेल खेला, उसका नतीजा सिर्फ एंथोनी की नहीं बल्कि खुद उसकी भी इबरतनाक मौत ठहरा। नाज़रीन, तारीख के मुताबिक उसने अपनी एक खादिमा के जरिए एंथोनी तक ये अफवाह पहुंचाई कि क्लेओपेत्रा ने उसकी शिकस्त से दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली है। इश्क में मुब्तला एंथोनी ने इस अफवाह को हकीकत समझा और तलवार से अपना सीना चाक करके खुदकुशी कर ली और फिर एंथोनी की खुदकुशी की खबर सुनने पर पछतावे की आग में जलती हुई क्लेओपेत्रा खुद को जहरीले मिस्री कोबरा सांप से डसवा कर तारीख में बेवफाई की अलामत बनकर हमेशा के लिए जिंदा हो गई। कुछ मौरखीन के मुताबिक अय्यार क्लेओपेत्रा ने सिर्फ जिनसी ताल्लुकात के लिए नहीं बल्कि वुसअत इक़्तिदार के लिए रोमी सल्तनत को तबाह बर्बाद करके रोम पर काबिज होने के लिए जूलियस सीजर की जिंदगी तक रसाई की थी। लेकिन कुछ मुबस्सिरीन के मुताबिक जूलियस सीजर के अपने ही काबिल एतमाद दोस्त ब्रूट्स के हाथों कत्ल में भी
उसी क्लेयोपेत्रा का शातिराना जहन कार फरमा था। कुछ मुबस्सिरीन के मुताबिक उसने अपने शौहर एंथोनी को शिकस्त देने वाले जनरल ऑक्टेवियन तक रसाई हासिल करने के लिए उसी जर्नैल के एमा पर ही एंथोनी को मौत की तरफ धकेलने की साजिश भी की होगी। बहरहाल नाज़रीन, ये कहा जा सकता है कि क्लेयोपेत्रा एक अजीब और गरीब शख्सियत की मालिक थी। उसने दुनिया के 2 अजीम सल्तनतों को हिला कर रख दिया। बिलाशुबा ऐसे किरदार सदियों बाद जन्म लेते हैं। नाज़रीन, ये चंद तारीखी हक़ाइक़ हमने आपके सामने बयान किए जो मुख्तलिफ मौर्रख़ीन ने अपने अपने अंदाज से बयान किए और इनमें काफ़ी इख्तलाफ भी पाया जाता है। इसीलिए क्लेयोपेत्रा को एक पेचीदा किरदार कहा जाता है। सादत हुसैन मंटो ने अपने एक ड्रामे में क्लेयोपेत्रा के बारे में क्या लिखा था। मंटो लिखता है, क्लेयोपेत्रा दुनिया की हसीन तरीन औरत थी। उसका हुस्न कई इनकलाबों और खून रेजियों का बाइस हुआ। इस साहिरा के हुस्न इश्क के किस्से जहां दरियाए नील के मल्लाहों को अजबर याद हैं, वहां तमाम दुनिया को मालूम है। क्लेयोपेत्रा मिस्र के नालायक बादशाह बतलिमुस अव्वलियत की बेटी थी। यह बादशाह 80 कबल मसीह तक हुक्मरान रहा। अपनी 17 बरस की बेटी क्लेयोपेत्रा के सर पर अपना जंग खूरदा ताज रखकर उसने दुनिया को खैरबाद कह दिया। नाज़रीन, मंटो मजीद लिखता है कि मलका मिस्र क्लेयोपेत्रा फातिहों की फातिह थी। उसने जूलियस सीजर को उसकी मौत के बाद मार्क एंथोनी को जिसके हाथ में उन दिनों दुनिया की बागडोर थी, अपने हुस्न जमाल से मसूर किया। उस हसीन कातिला ने एंथोनी को तो हमेशा के लिए तबाही के सैलाब में बहा दिया। तारीखी वाकयात बताते हैं कि एंथोनी ने अपनी बीवी के नापसंदीदा रवैयों से मजबूर होकर उसके भाई ऑक्टेयानुस की सख्त तौहीन की, जिसका नतीजा यह हुआ कि उनके दरमियान एक वसी खलीज हायल हो गई। पार्थिनों पर फसा हासिल करके ऑक्टेयानुस ने एंथोनी के रूम को मुकम्मल तौर पर ताराज करने की कोशिश की और सिकंदरिया की पुरानी अजमत को जबरदस्त धक्का लगाया। उसने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि रोम की सल्तनत का असल हकदार क्लेयोपेत्रा और उसका बेटा सेरेजिन है। उन हालात के पेश नजर ऑक्टेयानुस और एंथोनी की जमातों में जंग नागुजीर थी। चुनांचे अक्तियम के मुकाम पर एक मारकाखेज जंग हुई। उस जंग में क्लेयोपेत्रा भी शरीक थी, मगर अपनी जान बचाकर भाग निकली और सिकंदरिया में पनाह ली। एंथोनी शिकस्त खाकर वापस चला आया, जहां उसने अपनी वफादार फौजों को दोबारा जमा करने की कोशिश की। मंटो लिखता है कि एंथोनी और क्लेयोपेत्रा अब महसूस करने लगे थे कि उन्होंने एक दूसरे को समझने में गलती की है। चुनांचे दोनों के दिलों पर गम और अलम की घटाएं छा गईं, लेकिन एक आरजू अभी तक उनके दिलों में बाकी थी कि अंजामकार उनका मिलाप हो जाए। लिहाजा एंथोनी लीबिया से नामुहिद होकर सिकंदरिया आया। इस असना में ऑक्टेयानुस की फौजें सिकंदरिया के दरवाजों तक पहुंच गईं। एंथोनी ने एक बार फिर अपनी खोई ताकत और दलेरी से काम लेकर दुश्मन का मुकाबला किया, लेकिन फौज ने उसका साथ छोड़ दिया। बिल्कुल तन्हा दिल में हजारों हसरतों का खून लिए महल में आया तो कासिद ने खबर दी कि क्लेयोपेत्रा ने खुदकुशी कर ली। ये दरअसल क्लेयोपेत्रा की एक चाल थी। उसे डर था कि एंथोनी उसकी गद्दारी पर खशमगी होगा, लेकिन क्लेयोपेत्रा को मालूम न था कि उसकी ये चाल उसके आशिक पर बहुत मोहलिक असर करेगी। एंथोनी दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ कि एक औरत की मोहब्बत उससे बढ़ गई। चुनांचे जोश में आकर उसने अपने सीने में तलवार झोंक ली। जब क्लेयोपेत्रा को इतला हुई तो उसने बड़ी मिन्नतों से अपने आशिक को कहला भेजा कि जिस तरह मुमकिन हो इसके पास चला है। चुनांचे एंथोनी के मुलाजिम अपने जख्मी आका को उठाकर उस इमारत के दरवाजे तक आए जहां क्लेयोपेत्रा ने खुद को छुपा रखा था। क्लेयोपेत्रा ने खौफ से दरवाजा न खोला। एक खिड़की से रस्सियां नीचे फेंकी गईं, जिनकी मदद से जख्मी एंथोनी को कमरे के अंदर लाया गया। मंटो ने फीचर्स मशहूर हस्तियों की मौत के उन्वान से लिखे थे, जिनमें क्लेयोपेत्रा भी शामिल थी। नाज़रीन, किसी मुसन्निफ ने यह भी लिखा है कि एंथोनी की खुदकुशी की खबर सुनकर पछतावे की आग में जलती हुई क्लेयोपेत्रा भी खुद को जहरीले सांप से डसवाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेती है। आपको बताते चले कि क्लेयोपेत्रा के दौर और उसकी जिंदगी से मुतल्लिक महक्कीन ने जो कुछ बयान किया उसे भी सदियों पुरानी दास्तानों और अफसानों ने मशकूक बना दिया। अलबत्ता सादत मंटो ने जो कुछ बयान किया है वो तकरीबन तारीखी हकायक के नजदीक है। तज़किरा करते हैं जूलियस सीजर की फतुहात का। तारीखी रिवायत बताती है जूलियस सीजर एक दूर अंदेज सियासतदान की हैसियत से जानता था कि रोम में ताकतवर होने के लिए फौज का कमान भी जरूरी है। उस मकसद के लिए उसने सरकश गौल कबाइल और उनकी आजाद इलाका यानी फ्रांस वगैरह को फतह करके रोमी सल्तनत में शामिल करने के लिए अवामी असेंबली से खुद को फौज का सिपा सालार और गाल के इलाके का गवर्नर नामजद करवाया। फ्रांस और जर्मनी पर छाए हुए बर्बर गाल कबाइल को शिकस्त देकर सीजर ने खुद को बहैसियत फौजी कमांडर भी मनवाया। तमाम मौजूदा फ्रांस और बेल्जियम को फतह करने के अलावा
وہ سمندر عبور کر کے انگلستان کے جزائر تک پہنچا۔ روایت بتاتی ہیں کہ سیاستدان اور فوجی کمانڈر کے ساتھ جولیس سیزر ایک بلند پایا نظر نگار بھی تھا۔ اس نے اپنی ان فتوحات پر کتاب لکھ کر روم بھیجی، جس سے روم کے عوام میں اس کی مقبولیت مزید بڑھ گئی۔ تاہم سینٹ کو سیزر سے لاحق ہو گیا کہ روم واپس آ کر وہ فوج کی کمان نہیں چھوڑے گا۔ سیزر مزید 5 سال کے لیے گال کے علاقوں کا گورنر نامزد ہو گیا تھا۔ ان کے مغرب میں جاری فتوحات سے اپنی فوج میں بے حد مقبول تھا۔ اسی دوران کروسس مشرقی مہمات میں مر گیا تھا، جبکہ پومپے روم میں تھا۔ سینٹ نے سیزر کی طاقت کو توڑ کے لیے پومپے کو سپہ سالار نامزد کر کے سیزر کو کمان سے دستبرداری کا حکم بھیجا۔ سیزر حالات کو جان گیا تھا، اس لیے گال قبائل میں اپنی مہمات کو چھوڑ کر فوجیوں کو اٹلی کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے روم پر فوجی طاقت سے قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تاریخ کے مطابق 49 قبل مسیح میں اٹلی اور ایلپس کے پہاڑوں کے درمیان واقع دریائے روبیکن میں اپنا گھوڑا ڈالتے ہوئے مشہور فقرہ کہا تھا کہ اب پانسا پھینک دیا ہے۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ پانسا صحیح پھینکا گیا تھا۔ روم میں سیزر کی برق رفتار آمد کے باعث پومپے کی فوج مقابلہ نہ کر سکی۔ وہ اور سینٹ ممبران یونان بھاگ نکلے۔ سیزر نے اسپین پر حملہ کر کے وہاں سینٹ کے حامی فوجوں کو شکست دی۔ اسی دوران پومپے یونان سے اپنے حامیوں سمیت روم پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ تاہم سیزر تیزی سے اسپین سے واپس آیا اور یونان کی طرف بڑھا اور 48 قبل مسیح میں صوبہ تھیسلی میں فارسیلیسس کے مقام پر پومپے کو شکست دی۔ اس کے تعاقب میں مصر جا کر اس کو قتل کیا۔ تاریخی روایت بتاتی ہے کہ یوں پومپے سے تو جان چھوٹ گئی، لیکن سیزر مصر کی حکمران ملکہ کلیوپیٹرا کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ مصر میں وہ 47 قبل مسیح سے 48 قبل مسیح تک رہا، جہاں سے اس نے روم کے افریقی اور اسپینی مقبوضات پر اپنا اقتدار مستحکم کیا۔ ان مشرقی فتوحات کے بعد سیزر روم واپس آ گیا۔ تاریخی روایت کے مطابق روم واپس آ کر سیزر نے خود کو تمام زندگی کے لیے نامزد کیا، تمام بڑے عہدوں پر فائز ہو گیا، حتیٰ کہ مذہبی اقتدار بھی اپنے ہاتھ لیا۔ تمام بڑے اقدامات میں اسمبلی کو نظر انداز کرتا۔ اس کے خیال میں اسمبلی اور سینٹ کے درمیان کشمکش مضر تھی اور جمہوریت سے روم کی برتری کا حاصل نہیں دیکھ پاتا تھا، اس لیے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں مرکوز رکھے۔ اس نے سلطنت کی ترقی کے لیے کئی اصلاحات کیے، تاہم اس کے ساتھ اس کی بڑھتی ہوئی طاقت کے باعث مخالفین بھی پیدا ہو گئے۔ یوں سینٹ کو بااثر بنانے کے حامی اور سیزر کی اصلاحات سے منفی طور پر متاثر ہونے والے عمرہ اس کے دشمن بن گئے۔ 60 عمرہ نے سیزر کو قتل کرنے کی سازش تیار کر لی۔ ان میں نمایاں کیشش اور بروٹس تھے۔ 15 مارچ 44 قبل مسیح کو جشن بہار کے دوران سینٹ کے ہال میں داخل ہوتے ہی اس پر حملہ کر کے قتل کیا گیا۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ جولیس سیزر کے قتل سے روم کی دم توڑتی جمہوریت زندہ ہونے کی بجائے وہاں شہنشاہیت کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ جولیس سیزر کے قتل کے بعد عوام نے جمہوریت پسندوں کی بجائے سیزر کی حامیوں کا ساتھ دیا اور یوں اس کا خاص مشیر اینتونی روم پر قابض ہو گیا، جبکہ سیزر نے اپنی وصیت میں اپنے بھانجے ایکٹیون کو جانشین مقرر کیا تھا۔ اینتونی نے اس کو نظر انداز کیا، مگر ایکٹیون نے سیزر کے وفادار فوجیوں کی حمایت سے اپنی اہمیت جتلانی شروع کی اور 43 قبل مسیح میں کونسل منتخب ہوا۔ اینتونی کے ساتھ جنگ کی صورت پیدا ہوئی، تاہم ایک معاہدے کے تحت روم کی سلطنت 3 حصوں میں تقسیم کی گئی۔ روم اور اس کے مغربی حصے پر ایکٹیون، مشرقی حصے بشمول مصر میں اینتونی اور افریقی مقبوضات پر سیزر کے ایک قریبی ساتھی لیپیڈس کی حکمرانی تسلیم کی گئی۔ ان تینوں نے مل کر سیزر کے قاتلوں اور ان کے حامیوں کو یونان اور مقدونیہ میں شکستیں دی، اس کے بعد اپنے اپنے متعلقہ علاقوں میں اپنا اقتدار سنبھال لیا۔ تاہم کچھ عرصے بعد ایکٹیون اور افریقی حصے کے حکمران لیپیڈس میں ٹھن گئی اور ایکٹیون نے اس کو شکست دے کر افریقہ کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ ناظرین، تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ مشرقی سلطنت میں اینتونی کلیوپیٹرا کے حسن میں گرفتار تھا۔ روم میں یہ افواہ تھی کہ کلیوپیٹرا اینتونی کی حمایت سے رومن سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ یوں اینتونی اور ایکٹیون میں جنگ ناگزیر ہو گئی۔ 31 قبل مسیح میں یونان کے مغربی ساحل ایکٹیم پر ایکٹیون نے دونوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ یوں مشرقی حصے پر قابض ہو کر ایکٹیون تمام رومن سلطنت کا حکمران بن گیا۔ ایکٹیون نے اگرچہ سلطنت کی ظاہری جمہوری حیت برقرار رکھی، تاہم اصل طاقت اس کے پاس تھی۔ اگرچہ خود کو ڈکٹیٹر کی بجائے پہلا شہری کہلانا پسند کیا، مگر شخصی حکومت یعنی شہنشاہیت قائم کی۔ سینٹ نے اسے آگسٹس کا خطاب دیا اور تاریخ میں اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ روایت بتاتے ہیں کہ آگسٹس نے سلطنت کو وسعت دینے کی بجائے اس کے انتظام پر توجہ دی، کئی اچھے اقدامات کیے۔ شمال میں دریائے رائن اور دریائے ڈینوب، مشرق میں بحیرہ اسود
اور دریائے فرات، جنوب میں صحارا کا ریگستان اور مغرب میں بحر اوقیانوس کو سلطنت کی حدود قرار دیا۔ روم کی خوبصورتی پر بھرپور توجہ دی۔ اس کی زیر سرپرستی تاریخ دان لیو نے روم کی تاریخ لکھی۔ ورجل اس کے دور کا بڑا مشہور شاعر گزرا ہے، اور روایت بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی آگسٹس کے زمانے میں ہوئی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آگسٹس کے دور سے لے کر 180 عیسوی تک کا زمانہ پیکس رومانا یعنی رومی امن کا بہترین دور کہلایا جاتا ہے، کیونکہ دور امن و استحکام اور خوشحالی کا تھا۔ 44 سال حکمران رہ کر 14 عیسوی کو آگسٹس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے خاندان کے 4 حکمران روم پر حکومت کرتے رہے، جو جولین سیزر حکمران کہلائے۔ ان میں آخری حکمران بدنام زمانہ نیرو تھا، جس نے 69 میں خودکشی کر لی۔ نیرو کی خودکشی کے بعد روم پر 69 سے 96 عیسوی تک فلاوی خاندان کی حکومت رہی۔ اس کے پہلے حکمرانوں سپاسیان نے فوجی طاقت کے ذریعے حکومت حاصل کی، اپنے بیٹے ٹائٹس کو نامزد کر کے شہنشاہیت کو موروثی بنا لیا۔ روایت بتاتی ہیں کہ ٹائٹس کے دور میں یہودیوں کی بغاوت کے باعث یروشلم کو فتح کر کے تباہ کیا گیا۔ اس کے بھائی ڈومیشین کے دور میں کچھ فتوحات ہوئیں، عیسائیوں پر مظالم کی انتہا بھی کی گئی، اور 96 عیسوی میں اس کو قتل کر کے فلاوی دور کا خاتمہ ہوا۔ ناظرین، رومن تاریخ کا اگلا دور 5 عمدہ بادشاہوں کا دور کہلاتا ہے، جو 96 تا 180 عیسوی کا دور ہے۔ اس دور کو روم کا بہترین زمانہ کہا جاتا ہے، کیونکہ بہت سکون اور خوشحالی کا دور تھا۔ اس دور کے آخری 2 شہنشاہوں کا تعلق اینٹونین خاندان سے تھا، اسی بنا اس کو اینتھونی دور بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور کے دوسرے شہنشاہ ٹراجن کے زمانہ حکومت 98 عیسوی تا 117 عیسوی میں دریائے ڈینیوب کے شمالی علاقوں اور آرمینیا اور دجلہ فرات کے علاقے رومن سلطنت میں شامل کیے گئے۔ ٹراجن اپنی فتوحات اور امن و امان کی وجہ سے بڑے شہنشاہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد جتنے شہنشاہ انہوں نے انتظام سلطنت اور شہریوں کے حقوق پر زیادہ توجہ دی۔ ان میں ہیڈریان 117 عیسوی تا 138 عیسوی اور اینٹونیس 138 تا 161 عیسوی کے ادوار کافی خوشحالی اور امن کے تھے۔ ناظرین، ان کے بعد مارکیوس ایگزلوس آیا۔ وہ ایک جرنیل کے علاوہ ایک فلسفی بھی تھا۔ جنگوں کے دوران میڈیٹیشن کے نام سے کتاب لکھی۔ اس کے دور میں کئی اچھے اقدامات کیے گئے، تاہم اس کے دور میں عیسائیوں کا قتل عام بھی ہوا۔ 180 عیسوی میں اس کی موت کے بعد روم میں خانہ جنگی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ روم کا پیکس رومان یعنی رومی امن کہلایا جانے والا دور بھی اختتام پذیر ہو جاتا ہے، اور شہنشاہیت کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تھا تذکرہ رومن تاریخ کا، جس کی تاریخ کا ایک کردار سیزر بھی تھا اور ایک کردار اینتھونی، جس کو اینتھونی اور اینتھونی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور ان کا تعلق ملکہ کلیوپاترا سے رہا ہے۔ سوال ہے کہ قدیم مصر کی سحر انگیز شخصیت کلیوپاترا کا مقبرہ کہیں، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ 20 سال سے اس کی تلاش میں سرگرداں ماہر آثار قدیمہ نے انکشاف کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملکہ کلیوپاترا، جو اپنے سحر انگیز حسن کی بدولت ہزاروں سال بعد بھی مقبول ہے، تاریخ دان اس کا مقبرہ تلاش کرنے میں ہزاروں سال سے سرگرداں رہے، لیکن 2000 سال گزر جانے کے باوجود کوئی یہ مارکہ سر نہیں کر پایا۔ تاہم اب ماہر آثار قدیمہ نے اس حوالے سے اہم انکشاف کیا ہے۔ کلیوپاترا کا مقبرہ مصر کے شمالی ساحلی علاقے ٹیپوسیرس میگنا کے کھنڈرات میں ہو سکتا ہے۔ اس ٹیم نے مقبرے کی تلاش کی جستجو میں زیر سمندر 1305 میٹر لمبی سرنگوں کے جال کو دریافت کیا، جس کے ڈیزائن کو انجینئرنگ کا کرشمہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس ٹیم کی ایک نمائندہ نے بتایا کہ اس کھدائی کے دوران اب تک سکندر اعظم اور ملکہ کلیوپاترا کے سکوں اور مجسموں سمیت دیگر 1500 سے زیادہ نوادرات دریافت ہوئے ہیں، لیکن سب سے اہم دریافت سرنگوں کی ہیں جو بحیرہ روم کی جانب جا رہی ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ تلاش کے دوران ایسے سراغ ملے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کلیوپاترا کا مقبرہ مصر کے شمالی ساحلی علاقے ٹیپوسیرس میگنا کے کھنڈرات میں ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسکندریہ میں 20 مقامات پر انہوں نے تحقیق کی، مگر کوئی بھی جگہ ٹیپوسیرس میگنا جیسی نہیں ہے۔ اب تک کھدائی کے دوران یہ انکشاف ہوا ہے کہ زیر سمندر ایک قدیم مصری دیوی کا معبد اور سرنگیں موجود ہیں، اور ان کے مطابق یہ بھی ایک اور اشارہ ہے کہ کلیوپاترا کا مقبرہ یہاں موجود ہے، کیونکہ کلیوپاترا کو اس مصری دیوی سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ ان ٹیموں کے مطابق ابھی کچھ کہنا تو قبل از وقت ہوگا، مگر انہیں امید ہے کہ یہاں کلیوپاترا کا مقبرہ مل جائے گا، اور اگر یہ سرنگیں کلیوپاترا کے مقبرے کی جانب لے جاتی ہیں تو صدی کی اہم ترین دریافت ہوگی۔ اس حوالے سے مصری وزارت سیاحت کا کہنا ہے کہ صدیوں سے اس ساحلی علاقے میں زلزلے آتے رہتے ہیں،
جس کے باعث یہ علاقہ منہدم ہو کر پانی میں ڈوب گیا اور مقبرے کی تلاش کے لیے تحقیقاتی ٹیم زیر آب کھدائی کرنے والی ہے۔ یاد رہے کہ ملکہ کلیوپیٹرا مصر کی بیتلیموس سلطنت کی آخری حکمران تھی جو چھوٹی عمر میں تخت اقتدار پر برجمان ہوئی تھی اور 30 قبل مسیح سے 51 قبل مسیح تک حکمرانی کرنے کے بعد 39 سال کی عمر میں خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تھا۔